معاشرے میں بڑھتی مادیت پرستی لوگوں کو بے حس اور لاپرواہ بنا رہی ہے۔ دولت کے حصول کو ہی کامیابی کی علامت سمجھ لیا گیا ہے۔ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ دولت، شہرت اور بلند مرتبے کی خواہش ہر دل میں پروان چڑھنے لگی ہے۔ اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے متوسط طبقے کے نوجوانوں میں طبقہ عمرہ سے دوستی کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے، مگر آنکھوں میں دولت کی چمک اور دل میں شہرت کی خواہش رکھنے والے یہ نوجوان اکثر ان راہوں پر چل پڑتے ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی اور گمنامی کی موت ہی مقدر بنتی ہے۔ لاہور میں نوجوان ماڈلز اور خود مختار لڑکیوں کے قتل کے بڑھتے واقعات میں شاید یہی عوامل کار فرما ہے۔ آج سب سے پہلے اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ لاہور میں ماڈلز، غیر مقامی طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین سے زیادتی اور قتل کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں گھر سے ماڈل کی برہنہ لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا اور فرار ہو گئے۔ مقتولہ کی شناخت 29 سالہ نایاب کے نام سے ہوئی ہے جو ماڈل تھی۔ پولیس نے مقتولہ کے سوتیلے بھائی محمد علی کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس جنوری میں چیچا وطنی کی رہائشی طالبہ کی لاش کار سوار ملزمان لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں واقع نجی ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ لڑکی کی موت غیر قانونی اسقاط حمل کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کے نتیجے میں واقع ہوئی تھی۔ مئی میں برطانیہ سے پاکستان آنے والی 26 سالہ مائرہ ذوالفقار کو قتل کیا گیا تھا۔ رواں ماہ باپ کی وفات پر برطانیہ سے لاہور پہنچنے والی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ خواتین کے ساتھ زیادتی اور قتل کے بیشتر واقعات لاہور کے پوش علاقوں میں پیش آتے ہیں۔ ان خواتین کو پوش علاقوں میں گھر کون دلواتا ہے؟ ان کے مہنگے کرائے کون ادا کرتا ہے؟ والدین یا عزیز و اقارب کیوں ان لڑکیوں پر نظر نہیں رکھتے؟ اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے دانیال راٹھور سے۔ جی دانیال، اس حوالے سے مزید کیا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، لاہور کے اندر گزشتہ کچھ ماہ سے جو ہے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ خواتین ملازمت پیشہ اور طلبات کے حوالے سے لاہور جو ہے اب سیف سٹی ایسا لگتا ہے کہ شاید نہیں رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈیفنس فیز 5 کے علاقے سے نایاب نامی ماڈل کی برہنہ حالت میں لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق گلا دبا کر نایاب نامی ماڈل کو قتل کیا گیا۔ اس سے قبل اگر مئی کے مہینے میں بات کی جائے تو برطانیہ سے آنے والی مائرہ ذوالفقار کو بھی اسی قسم زیادتی کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور اس سے قبل اگر بات کی جائے تو چیچا وطنی سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کی لاش کو نواب ٹاؤن کے علاقے لاہور میں جو ہے ایک نجی اسپتال کے باہر ایک جو ہے لڑکا جو ہے چھوڑ کر چلے گیا۔ لاہور کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ لاہور جو ہے خواتین اور خاص طور پہ ملازم پیشہ خواتین کے حوالے سے کچھ سیف سٹی نہیں رہا ہے۔ یہ ایسے واقعات پوش علاقوں میں زیادہ ہو رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جو خواتین سے پہلے غلط کام کرواتا ہے اور بعد میں ان کو قتل کر دیتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کی الیکشن مہم ادھوری چھوڑ کر امریکہ کیا لینے گئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس سے حکومتی ایوانوں اور سیاسی منظرنامے پر نظر رکھنے والوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ بلاول بھٹو ہفتے کی شام امریکہ روانہ ہوئے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ پہلے ہی ایک ہفتے سے امریکہ میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے تاحال دونوں رہنماؤں کی امریکہ میں موجودگی پر کوئی وضاحت نہیں دی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے بھی صرف اتنا بتانے پر اکتفا کیا ہے کہ بلاول بھٹو 2 کانفرنسز میں خطاب کے لیے گئے ہیں، تاہم ان کانفرنسز کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کا آزاد جموں و کشمیر کی انتخابی مہم کو عروج پر چھوڑ کر امریکہ چلے جانا کسی فائدے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امریکہ میں ایسی کون سی کانفرنسز اور میٹنگز آ گئی ہیں جو کشمیر الیکشن سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہیں؟ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بلاول بھٹو کی امریکی کانگریس کے ارکان کے ساتھ ملاقاتیں طے ہیں۔ وہاں کیا طے ہوتا ہے اس کی تفصیلات تو دورے کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ گزرا ہفتہ کھیلوں کی دنیا کے لیے اہم ترین رہا اور بڑی خبریں لایا۔ انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی ٹیم کو تاریخی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر 11 انگلینڈ کی تیسرے درجے کی ٹیم سے ون ڈے سیریز ہار بیٹھی۔ فٹ بال کی دنیا کے 2 بڑے ایونٹس کے فائنل اور ٹینس کے گرینڈ سلیم ویمبلڈن کا فائنل بھی ہفتے کے اختتامی روز منعقد ہوا۔ اٹلی نے یورو کپ کا فائنل جیت کر انگلینڈ کا پہلی مرتبہ بڑا مقابلہ جیتنے کا خواب چکنا چور کر دیا، تو دوسری جانب 4 ورلڈ کپ
اور 6 کوپا امریکہ کھیلنے والے لیون میسی اپنے کیریئر میں پہلی بار ارجنٹینا کو کوئی ٹائٹل جتوانے میں کامیاب رہے۔ ارجنٹینا کے ہاتھوں شکست پر سپر سٹار نیمار سمیت کئی برازیلین فٹ بالرز کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ادھر ویمبلڈن کے فائنل میں نوواک جوکووچ نے اطالوی کھلاڑی بریٹنی کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دے کر مسلسل تیسری بار اور مجموعی طور پر 6ٹھی مرتبہ ویمبلڈن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جوکووچ نے راجر فیڈرر اور رافیل نڈال کا 20 گرینڈ سلیم جیتنے کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ اس میچ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ویمبلڈن کی 130 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون نے فائنل میچ میں چیئر امپائر کے فرائض انجام دیے۔ کروشیا کی 43 سالہ مریجا سائیکل مسلسل 10 سالوں سے WTA فائنلز میں مختلف نوعیت کے خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلیا کی ایشلے برٹنی نے ویمبلڈن ویمن سنگلز کے فائنل میں چیک ریپبلک کی کرولینا پلیسکوا کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا۔ سندھ کی نائل حکومت 7 سال میں ایک لائبریری بھی مکمل نہ کر سکی۔ ضلع قمبر میں 2014 میں شروع ہونے والا پبلک لائبریری کا منصوبہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا۔ لائبریری 2016 میں ضلع انتظامیہ کے حوالے کی جانی تھی۔ قمبر کے شہریوں اور طلباء کا کہنا ہے کہ پبلک لائبریری کا کام 5 سال قبل مکمل ہونا تھا، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہ سے عمارت کا کام ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ طلباء کو پڑھائی کے لیے لاڑکانہ جانا پڑتا ہے۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے نیب سے منصوبے میں تاخیر کا نوٹس لے کر کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما پاکستانی نشاد گلوکارہ عروج آفتاب کے مداح نکلے۔ باراک اوباما نے ٹویٹر پر 38 گانوں کی فہرست جاری کی ہے جنہیں وہ موسم گرما میں سنتے ہیں۔ اس فہرست میں عروج آفتاب کی آواز میں گائی ہوئی حفیظ ہوشیار پوری کی غزل محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے بھی شامل ہے۔ عروج آفتاب نے اپنا گانا پسند کرنے پر ٹویٹر پر سابق امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سابق امریکی صدر نے ٹویٹر پیغام میں بتایا ہے کہ وہ فارغ اوقات میں موسیقی سنتے ہیں۔ ان کے گانوں کی فہرست میں پرانے اور نئے گانے شامل ہیں۔ وہ اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ موسم گرما بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے اور بہت سارے لوک گیت سنیں گے۔ باراک اوباما نے اپنے دوستوں کو بھی سکون کے حصول کے لیے یہ گانے سننے کا مشورہ دیا۔ ایلن میسک اور جیف پینروز خلا نوردی کے منصوبے بناتے رہ گئے۔ برطانوی بزنس مین رچرڈ برینسن خلا کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ رچرڈ نے خلا کی سیر 1.5 گھنٹے میں مکمل کی۔ وہ اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر افق کے کونے تک گئے۔ اس سفر کے دوران 90 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچنے کے بعد منظر تاریک ہو گیا اور بے وزنی بھی محسوس کی جانے لگی۔ رچرڈ برینسن سمیت جہاز کے مسافروں نے چند منٹ اس ماحول میں گزارے۔ رچرڈ کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی خلا میں جانے کا شوق تھا اور وہ مزید ہزاروں لاکھوں افراد کو زمین سے پرے تاریخ خلا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی خلائی سواری کا نام یونٹی ہے، جسے ایک خاص ہوائی جہاز پر رکھ کر 15 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد خلائی سواری ہوائی جہاز سے الگ ہو گئی اور اس کے انجن 60 سیکنڈ تک چلا گئے۔ رچرڈ کے ساتھ 2 مسافر اور 2 پائلٹ بھی اس سفر میں شریک تھے۔ کراچی میں دماغ کھانے والے مہلک ترین نگلیریا وائرس کے وار جاری ہیں۔ نگلیریا وائرس سے ایک اور موت سامنے آ گئی۔ 3 روز قبل نجی اسپتال میں انتقال کرنے والے شادمان ٹاؤن کے رہائشی 8 سالہ زہیب فہد کی موت نگلیریا سے ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اس سے قبل 7 جولائی کو نیرو سرجن ڈاکٹر اسماعیل چانڈیو کئی روز وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد PNS شفا میں انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد کہتے ہیں کہ نگلیریا محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً دماغ کھانے والا جرثومہ ہے جو ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر براہ راست دماغ کو نشانہ بناتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء اور طالبان کے بڑھتے قدموں نے بھارتی حکومت کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ امریکی انخلاء کے نتیجے میں بھارتی سرمایہ کاری ضائع ہونے کے بعد مودی سرکار افغانستان میں خانہ جنگی کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے متحرک ہو گئی۔
कंधार से भारतीय सिफारती अमले और रॉ एजेंटों के इनखला के लिए आने वाले C-17 भारतीय तैयारों में अफगान फौज के लिए असलहा लाने का इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। अफगानिस्तान के अहम सूबे और तालिबान के साबिक दारुल हुकूमत कंधार पर कब्जे के लिए अफगान फौज और तालिबान में घमसान की जंग जारी है। तालिबान ने कंधार में भारतीय काउंसिल खाने पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान की तरफ मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाने वाली भारतीय हुकूमत ने दूसरे हाथ में खंजर थाम रखा है। सिफारती अमले को निकालने के लिए कंधार भेजे गए भारतीय तैयारे में अफगान हुकूमत के लिए असलहे की फरहमी इसकी ताज़ा मिसाल है। अफगानिस्तान में खाना जंगी की आग भड़काकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना मोदी सरकार की नई चाल है, जिसे नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान को आंखें और कान खुले रखना होंगे। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।